کہ سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو عظیم پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے برابر میرا اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ آخرت کا منظر پیش کروں گا۔ اللہ کے حضور ہم سب نے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے۔ موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، کسی نے اس سے بچنا نہیں ہے۔ واضح اللہ نے اعلان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا جو ذائقہ ہے وہ سب نے چکھنا ہے۔ تو آج یہ جو چند آیات آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آ جائے گا وہ حادثہ بڑا۔ یہ آخرت کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آ جائے گا وہ حادثہ بڑا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کوشش کی۔ کیا یاد کرے گا؟ جو دنیا میں اس نے کیا تھا وہ اس کو وہاں یاد آئے گا کہ میں کیا کر آیا ہوں، مجھے کیا کرنا تھا، میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دنیا کی رنگینیوں میں ہم مست تو ہو گئے، ہم آنے کا مقصد تو بھول بیٹھے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کوشش کی۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور سامنے لائی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ منظر جب ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ قرآن کی آیات ہے، یہ اللہ قرآن میں تذکرہ فرما رہا ہے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہمیں موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن اٹھائیں، ہم اخبار تو بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، کاش کہ کبھی ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ ہم دوسروں کے سٹیٹس تو بڑے غور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کاش کہ ہم نے قرآن اٹھا کے اپنے لیے پڑھا ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کیا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جس وقت وہ بڑی آفت آئے گی، یعنی وہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اور پھر خالق کائنات نے فرمایا جب دوزخ آ جائے گی سامنے، دیکھنے والے دیکھیں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى، اور دیکھنے والے دیکھیں گے، ان کے سامنے ہوگی، یہ زہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جس نے دنیا کو ترجیح دی، یہ قرآن ہے۔ آج ہم نے مال تو بنا لیا اور اعمال نہیں بنائے، بینک بیلنس تو ہم نے جوڑ لیا، لیکن ہم نے ذخیرہ نیکیوں کا جمع نہیں کیا۔ آخرت کو جو بھول بیٹھے ہیں ہم، تو یقیناً وہ دن بہت بڑا دن ہوگا، ہمارے لیے بہت بڑا حادثے کا دن ہوگا۔ اور ہاں، خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو کوئی ڈرتا رہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے نفس کی خواہشوں کو جس نے ترک کیا اور جو ڈر گیا رب کی ذات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو کیوں نہ میں اور آپ دنیا کی اس رنگینیوں کو چھوڑیں۔ موت برحق ہے، یاد رکھنا۔
اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو آخرت کی تو فکر کرنی چاہیے۔ میں اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو تو پورا کرنا چاہیے۔ آج کل جنازہ میں لوگ دیکھتے ہیں آپ، جنازہ فرض کفایہ ہے لیکن تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرض عین جو نمازیں ہیں اس میں تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ جنازہ آج کل لوگ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اکثر حضرات تو بے وضو پڑھ جاتے ہیں، وضو ہی نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں یہاں پہ آپ حضرات کو سنا دوں جنازے کے حوالے سے، اللہ کے پیارے لجپال نبی نے فرمایا جو شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے اور پھر جنازہ پڑھتا ہے اس سے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا تدفین تک جو بندہ رہتا ہے قبرستان میں اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کی کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 عظیم پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے برابر میرا اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں جنازہ ہوتا ہے، سلام دعا وہ گئے، بس اب چند ورثاء رہ جاتے ہیں جو میت کو قبر میں اتارتے ہیں، باقی چلے گئے اپنے اپنے کام کاج میں۔ شرکت کرتے ہو جنازہ میں تو پھر 2 عظیم پہاڑوں کا ثواب تو حاصل کرو۔ سامعین محترم، آج کے درس میں آپ کی خدمت میں جو میں باتیں کر چکا، اللہ اس میں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو اس بات کو، آخرت بڑی سخت ہے، تیاری کر لیں۔ ہاں، اللہ کے حضور ڈریں، قیام کریں، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ اللہ اس دن کی سختیوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے اور اللہ اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔